بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک کہانی لائے ہیں اور یہ بڑی زبردست کہانی ہے۔ آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ ایسی کہانی جس میں علامیاں ہوں، جس میں شیطان ہو، جس میں جن ہو، جس میں فرشتے ہوں، تو لو جناب، یہ سارے بندے، یہ ساری ہستیاں، یہ سارے لوگ آج آپ کی اس کہانی میں موجود ہیں۔ اچھا، یہ کہانی اس دور کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ زمین پر انسان کو بنانے والا ہے۔ فیصلہ کر لیا، علامیہ کو کون روک سکتا ہے اس کے فیصلے سے؟ اس نے فیصلہ کر لیا۔ لیکن فرشتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی سامنے کہ میں زمین پر یہ اس طرح کی یہ ایک مخلوق بنانے والا ہوں جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہ اس طرح کی مخلوق نہیں ہوگی جیسے کہ دوسری مخلوقات ہوتی ہیں، کوئی جانور ہیں، کوئی پودے ہیں، کوئی درخت ہیں، کوئی پہاڑ ہیں۔ نہیں، یہ وہ مخلوق ہوگی جو چاہے گی کر سکے گی، جس کا ارادہ کر لے گی اس کو اجازت ہوگی کہ وہ یہ کرے، چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو بات کہی تو اس وقت زمین پر ایک اور مخلوق پہلے سے آلریڈی موجود تھی، اور یہ تھی، غور سے سنیے، یہ تھے جن۔ ہاں، بالکل درست کہا آپ نے، سنا جن، آپ جس کو جن کہتے ہیں۔ دیکھا تو نہیں ہوگا کہیں آپ نے جن، لیکن آپ کو معلوم ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ جن ہوتے ہیں۔ تو خیر، یہ فرشتوں کے ساتھ یہ جن بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری بات ان کو بتا دی تو فرشتوں نے ذرا چپکے ایک بات اللہ تعالیٰ سے کہی کہ یا اللہ، ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ جب آپ اس مخلوق کو، جو انسان آپ نے کہا ہے بنائیں گے، اور یہ اپنی مرضی سے اپنے کام کرے گی، تو مرضی تو اس کی اچھی بھی ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی، خراب بھی ہوگی، بری بھی ہوگی، تو یہ تو بہت سارا کام خراب بھی تو کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ میری اس بات کو سن لیں، اور تم وہ باتیں نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے، اور جب میں انسان کو بنا لوں گا، بن جائے گا انسان، پیدا ہو جائے گا، تو پھر میں یہ بات بھی تمہیں بتا دوں گا۔ تو فرشتے تھے، اچھے ہیں، آپ کو معلوم ہے فرشتے تو اچھے ہوتے ہیں نا، وہ خاموش ہو گئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم تھے۔ اور میں اس میں نہیں جاتا کہ وہ کہاں سے آئے، بس اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان جو ہے نا وہ بنا لیے، اور تعارف کروایا ان کا، حضرت آدم کا، فرشتوں سے۔ جن بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن تو آپ یوں کہہ لیں کہ سارے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان جنوں کا ایک نمائندہ بیٹھا تھا۔ آپ ان کو، ان کا کوئی سردار کہہ لیں، ان کا کوئی نمائندہ کہہ لیں، تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کا تعارف کروایا کہ یہ انسان ہے، اور پھر آدم کو کہا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، تو نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا، بلکہ اور بھی آدم کی اولاد سے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے نبیوں کو، بڑے بڑے فلاسفرز کو، بڑے بڑے سائنسدانوں کو، بڑے بڑے نیک لوگوں کو وہ بھی بتایا۔ وہ سارے اچھے لوگ تھے، برا ان میں کوئی نہیں تھا۔ اچھا، جب یہ بات فرشتوں کے سامنے آئی تو وہ سمجھ گئے کہ واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم کا تعارف کرواتے ہوئے یہ جو 7 لوگ ہیں ان کا تعارف اس لیے کرایا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو شک تھا، ہمارے ذہن میں جو ایک الجھن تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے کہ میں اس اختیار کے ساتھ جو انسان کو پیدا کر رہا ہوں، وہ سارے انسان برے نہیں ہوں گے، ان میں سے یہ لوگ بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے۔ تو اب ان کا یہ خیال، اعتراض ختم ہو گیا۔ جب اعتراض ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اب اس مخلوق کے سامنے ان کی برتری تسلیم کرنے کے لیے تم نے ان کے آگے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو تم سجدہ کرو۔ فرشتوں کی تو ظاہر ہے کہ ان کا سارا اعتراض ختم ہو چکا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا اور سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن وہ جو جنوں کا نمائندہ تھا نا، وہ جنوں کا جو سردار تھا،
اس کا نام میں آپ کو بتا دوں، اس کا نام تھا عزازیل۔ تو عزازیل جو تھا اس نے کہا جی میں تو نہیں سجدہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں، تم کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ تو عزازیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ آدم ہمیں معلوم ہے، آپ نے بتایا ہے ہمیں کہ یہ مٹی سے بنا ہے، مطلب کہ زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا آپ نے بنایا اس کے ذریعے سے، اس کی چیزوں سے، اس میٹیریل سے، ان ایلیمنٹ سے، اور میں تو آگ سے بنا ہوں، کہاں مٹی کہاں آگ، تو میں تو برتر ہوں نا اس سے، اور تم تو اپنے آپ کو انصاف کرنے والا کہتے ہو، تو میں کیسے آپ کے انصاف کا کوئی تقاضا یہ ہے، انصاف کی بات کریں، میں کیسے اپنے سے کم تر کی آگے جھک جاؤں، اپنے سے کم تر کے آگے جھک جاؤں، اس کو سجدہ کروں، میں انسان کو کیسے اپنے سے بڑا مان لوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے؟ یہ تو تمہارا اپنا ہی گھڑا ہوا فلسفہ ہے، تو میں نے تمہیں جو حکم دیا ہے تمہیں اس کو ماننا پڑے گا۔ اور بات فضیلت کی نہ مٹی ہوتی ہے نہ آگ ہوتی ہے، بات فضیلت کی یہ ہوتی ہے، بڑائی کی یہ ہوتی ہے، اچھے پن کی یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ اچھا ہو۔ تو آدم بڑے اچھی اولاد ہوگی اس کی، اور یہ دیکھو فرشتوں نے اسی بات کو مانا ہے، وہ تو تم سے بھی زیادہ نور کے بنے ہوئے ہیں، لائٹ کے بنے ہوئے ہیں، تم تو آگ ہے جس میں دھواں ہوتا ہے، اور یہ تو نور کے بنے ہیں، بہت زبردست۔ انہوں نے سجدہ کر لیا ہے، تمہیں بھی سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ لو جی، وہ جو عزازیل تھا وہ تو ڈٹ گیا، ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، ان کو کہنا چاہیے تھا، اللہ کی بات سے انکار کرنا چاہیے تھا، وہ جی اللہ کی بات سے انکار کر دیا اور کہا میں نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر جو تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے نا، فرشتوں کے ساتھ تم بھی یہاں پر آئے ہو، اور وہاں پر آنے والا جو وقت ہے اس کے لیے میں نے اپنا منصوبہ ان فرشتوں کے سامنے رکھا ہے، اور تم بھی یہاں پر موجود رہے ہو، تو پھر تمہاری یہ حیثیت نہیں رہے گی، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ وہ جن بھی بڑا زبردست جن تھا، کہنے لگا ہو جاؤ ناراض، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ ہاں درست آپ خیال کیا کہ اللہ کو چیلنج کر دیا، اللہ کو کہہ دیا کہ میں آپ کا فیصلے کو غلط کر کے رہوں گا، اور میں یہ ثابت کروں گا۔ شیطان نے اس پر ہی نہیں خاموش ہوا اور کہا کہ میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ جو آدم جس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان میں سے اچھے لوگ ہوں گے، میں ان میں سے برے لوگوں کو اپنے ساتھ لگاؤں گا، اور یہ ثابت کروں گا کہ جو اختیار تم اس کو دے رہے ہو نا، یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، اور میں اس کے اوپر اثر انداز ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جانا نظر انداز، میں نے ان کو اختیار دیا ہے، جی اگر چاہیں گے تو میری بات مانیں گے، اور اگر یہ چاہتے ہوئے تمہاری بات مانیں گے تو میں ان کو تمہارے ساتھ ہی راندہ درگاہ کر دوں گا، اور ان کو بھی جہنم میں دوں گا، پھینکوں گا، تمہیں بھی جہنم میں پھینکوں گا، اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم آئندہ سے فرشتوں کے درمیان میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو گئے، چلے جاؤ یہاں سے۔ لو جناب، اس کے باوجود آپ ذرا غور کریں، اس کے باوجود جن عزازیل نہیں مانا اور چلا گیا۔ یہ جو اس نے بغاوت کی، اللہ کے آگے بولا، اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے اسے شیطان کہتے ہیں۔ نام تو اس کا عزازیل تھا نا، تو شیطان کا مطلب ہے باغی، بغاوت کرنے والا، حکم نہ ماننے والا۔ اور ایک ہوتا ہے بندہ حکم نہ مانے، اچھا جی نہیں مانتا میں، ایک ہوتا ہے کہ حکم کہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ تمہارا حکم ہے، اس کے باوجود میں نہیں مانتا۔ اس طرح کا جو رویہ ہوتا ہے نا، یہ بغاوت کا ہوتا ہے۔ تو یہی کام شیطان نے کیا۔ لو جی، شیطان نے یہ کام کر دیا، اب وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا کہ آپ کو میں زمین کا ایک حصہ ہے وہاں پر، جب تک میری مرضی ہوگی آپ وہاں پر رہیں۔ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ عام طور پر ہو سکتا ہے آپ میں سے، ہاں یار تم ہاتھ کھڑا کیا ہوا تم نے، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جنت تھی، یہ وہ والی جنت نہیں ہے، یہ جنت کیوں بھی تمہیں تو پتہ ہے نا، یہ وہ والی جنت ہے نا، یہ جو وہ والی جنت نہیں ہے جو کہ ہمیں آخرت کے بعد ملے گی، یہ وہ جنت ہے جس کو ہم باغ کہہ سکتے ہیں،
ایک باغ، ایک اچھا علاقہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی ان کے لیے منتخب کر لیا۔ تو جناب حضرت آدم کو وہاں پر کہا کہ آپ یہاں پر رہنے لگ جائیں، وہ وہاں پر رہنے لگ جائیں۔ اب حضرت آدم اکیلے نہیں تھے، ساتھ ان کی بیگم بھی تھی جن کو حوا آپ کہتے ہیں، تو وہ بھی تھی۔ تو آدم اور حوا اس جنت میں رہنے لگے۔ اب شیطان کو بہت ہی غم تھا، دکھ تھا، قلق تھا کہ لو جی میری بات تو رہ گئی بیچ میں، اب میں نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ آدم کو اور اس کی بیگم کو میں نے ایسا اپنے باتوں میں لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو جائے کہ لو تم نے ان کے لیے مجھے راندہ درگاہ کیا تھا، ان کے لیے مجھ پر لعنت کی تھی، ان کے لیے مجھے کہا تھا کہ تم آج سے تمہارا میرا جو محبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو گیا، تو لے یہ ہیں تمہارے وہ جن کو تم کہتے تھے کہ بڑے اچھے ہیں، تو میں ان کی اچھائی کو ختم کر کے رہوں گا۔ شیطان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی بیوی کو کہہ تو دیا ہے کہ اس جگہ پر رہیں، اس جنت میں رہیں، اس باغ میں رہیں، لیکن ایک کنڈیشن لگائی ہے، ایک شرط لگائی ہے۔ وہ کیا شرط ہے تمہیں پتہ بھائی؟ بڑے تم ہاتھ اٹھا رہے ہو، نہیں نا پتہ؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ شرط لگائی کہ تم اس جنت میں جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، رہو، عیش کرو، لیکن یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا باغ، اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ حضرت آدم نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، آپ کا حکم ہے، ہم اس درخت کے پاس نہیں جائیں گے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ اس کا ہم حال آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔